میرا ایک رابرٹ نامی شاگرد تھا. وہ میرے ماتحت ایک آن لائن کورس پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کے ای میل تک رسائی حاصل ہوئی. اس نے اپنی زندگی کی تمام تر تلخ حقائق مجھ پر ای میل کے ذریعے آشکار کیے. جہاں وہ کام کرتا تھا اس کے ساتھیوں نے اس کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا تھا. وہ اس کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کرتے اور اس کے لیے وہ ہمہ وقت پریشان رہتا. تو مخالف اس کا پیچھا کرتے. وہ اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے تھے. وہ بطور مزاحیہ اداکار کام کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس نے مزاحیہ کردار ادا کیا تو ہر کوئی اسے ہراساں کرنے لگا. اس کی تمام زندگی مجبوریوں اور بے بسی سے بھرپور تھی. اسے ہر وقت خطرہ رہتا کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر دے. میں نے اسے سکھایا کہ جو وہ نہیں چاہتا وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. میں نے اس کی توجہ ای میل کی طرف دلائی جو اس نے مجھے بھیجی تھی اور کہا اس کو پھر سے پڑھو اور ان سب چیزوں پر نظر ڈالو جنہیں تم نہیں چاہتے اور مجھے ان کے بارے میں بتا رہے ہو. میں جانتا ہوں کہ تم ان کے بارے میں نہایت جذباتی ہو اور جب تم پورے جوش و جذبے کے ساتھ کسی بات پر توجہ مرکوز کرتے ہو تو وہ پہلے سے زیادہ طاقت سے تمہاری زندگی میں واقع ہونے لگتی ہے. ہمارے احساسات، خیالات، جذبات طاقت رکھتے ہیں اور اسی قسم کے واقعات، حالات اور لوگوں کو مقناطیسی قوت کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل کر دیتے ہیں. رابرٹ ان چیزوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنے لگا جنہیں وہ پسند کرتا تھا اور وہ واقعی اس پر عمل درآمد کرنے لگا. اور پھر جو اگلے 6 سے 8 ہفتوں میں ہوا وہ واقعی کسی معجزے سے کم نہ تھا. اس کے دفتر کے تمام افراد جو اس کو خوفزدہ کرتے تھے وہ یا تو کسی اور شعبے میں منتقل کر دیے گئے، کام کرنا چھوڑ گئے، یا پھر انہوں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. اسے اپنے کام سے محبت ہو گئی. جب وہ گلیوں سے گزرتا تو اب کوئی بھی اسے نہ چھیڑتا. ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں. جب وہ مزاحیہ اداکاری کرتا تو لوگ کھڑے ہو کر اس کو داد دیتے اور اب اس کو کوئی بھی پریشان نہ کرتا. اس کی پوری زندگی ہی بدل گئی کیونکہ اس نے اپنی توجہ ان چیزوں سے ہٹا لی جنہیں وہ نہیں چاہتا تھا یا جن سے وہ خوف زدہ تھا، جن سے وہ چھٹکارا چاہتا تھا، اور ان باتوں پر مرکوز کر لی جنہیں وہ چاہتا تھا. رابرٹ کی زندگی بدل گئی کیونکہ اس نے اپنی سوچوں کے انداز کو بدل لیا. وہ کائنات میں ایک منفرد فریکوینسی منتقل کر رہا تھا اور کائنات کو بھی یکسر مختلف فریکوینسی کی تصاویر کی عکاسی کرنی تھی چاہے وہ کتنا ہی ناممکن کیوں نہ لگتا ہو. رابرٹ کی نئی سوچ اس کی نئی فریکوینسی بن گئی جس نے اس کی زندگی کا منظر ہی بدل ڈالا. آپ کی زندگی آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور آپ کی زندگی میں کیا کچھ واقع ہو چکا ہے. آپ شعوری طور پر اپنی سوچ کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. مجبور حالات جیسی کوئی حقیقت نہیں. آپ کی زندگی میں ہر قسم کے حالات بدل سکتے ہیں. اس بات کا یقین رکھیے. آپ ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو آپ کے شعور پر چھائی رہتی ہیں، چاہے یہ خیالات شعوری طور پر جنم لیں یا غیر شعوری طور پر. خواہ ماضی میں آپ اپنی سوچ کے بارے میں آگاہ تھے یا نہیں، اب اس راز کے علم کے ذریعے آپ خواب غفلت سے بیدار ہو رہے ہیں اور آگاہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آگاہی اس علم سے، اس قانون سے اور اپنی سوچ کی طاقت سے. اگر آپ بغور اس راز پر توجہ مرکوز کریں اور ہمارے ذہن اور روزمرہ زندگی میں ہمارے ارادوں کی طاقت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ اسے ہمارے ارد گرد پائیں گے. ہمیں صرف اپنی آنکھیں کھول کر دیکھنا ہے. آپ قانون کشش کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ہر چیز کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. افراد، نوکری، حالات، واقعات، صحت، دولت، قرض، خوشی، گاڑی جو آپ چلاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس رہنے والے افراد کو بھی. آپ ایک مقناطیس کی طرح ہیں. آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کو وجود میں لے آتے ہیں. آپ کی زندگی آپ کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے. آپ کی زندگی آپ کے غالب خیالات کی آئینہ دار ہے. اس سیارے پر موجود تمام جاندار اسی قانون کے تحت عمل پیرا ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے پاس دماغ ہے جو قوت فیصلہ رکھتا ہے. وہ اپنی سوچ کے انتخاب کے لیے اپنی قوت ارادی کا استعمال کر سکتے ہیں. ان کے پاس شعوری طور پر سوچنے کی طاقت ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی کا تعین اپنے ذہن کے ذریعے کر سکتے ہیں. میں کسی خوش فہمی یا دیوانگی میں مبتلا ہو کر آپ سے یہ باتیں نہیں کر رہی. میں نہایت عمیق اور بنیادی سمجھ بوجھ کے تحت آپ کو یہ بتا رہی ہوں. طبیعیات بھی اس دریافت کی نشاندہی کرتی ہے. اس کے مطابق دماغ کی شمولیت کے بغیر یہ کائنات کبھی معرض وجود میں نہیں آ سکتی تھی، اور یہ کہ دماغ اس میں آنے والے خیالات کو تراشتا ہے. اگر آپ خود کو کائنات کے طاقتور ترین ٹرانسمیشن سینٹر کے طور پر سوچیں گے تو آپ یہ بات سمجھ پائیں گے. آپ کا ذہن خیالات بنتا ہے اور پھر تصویریں آپ کی زندگی کے تجربات کی صورت میں نشر ہونے لگتی ہیں. آپ نہ صرف اپنی سوچ کے تحت اپنی زندگی تخلیق کرتے ہیں بلکہ آپ کے خیالات بہت
طاقتور انداز میں اس دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی یہ سوچتے تھے کہ آپ کی اس دنیا میں کوئی وقت نہیں، تو ایک بار پھر سے سوچئے، آپ کا دماغ در حقیقت آپ کے اطراف کی دنیا کو نئی شکل دیتا ہے۔ پچھلے 80 سالوں میں کوانٹم فزکس کے تحت ہونے والی دریافتوں نے انسانی دماغ کی شاندار تشکیلی طاقت کے بارے میں آگہی میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ اگر آپ اس قانون کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس سے انحراف کر جائیں گے یا اس سے بچ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بجلی کی سمجھ نہ آئے، لیکن آپ پھر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ یہ کس طرح عمل کرتی ہے، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ آپ بجلی سے کھانا پکا سکتے ہیں، اور یہی بجلی کا جھٹکا انسان کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ یہ اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ قانون کشش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نقصان بھی۔ بعض اوقات جب لوگ اس راز کو سمجھنے لگتے ہیں تو وہ ان تمام منفی خیالات سے ڈرنے لگتے ہیں جو ان کے دماغ میں پیدا ہوتے رہے تھے۔ ان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مثبت خیالات منفی خیالات کی نسبت 100 گنا طاقتور ہوتے ہیں۔ اس سے ان کا خوف کچھ درجے کم ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی برا واقعہ رونما ہونے کے لیے بہت سے منفی خیالات یا پھر طویل عرصے تک منفی طرز فکر کار فرما ہونا لازم ہے۔ تاہم جب آپ ایک مدت تک منفی انداز میں سوچتے رہیں گے تو ہی وہ آپ کی زندگی میں وقوع پذیر ہوں گے۔ اگر آپ منفی سوچ رکھنے کے بارے میں پریشان رہیں گے تو آپ اس خوف کو مزید دعوت دیں گے اور اس طرح یہ بڑھتی جائیں گی۔ ابھی فیصلہ کیجئے کہ اب سے آپ صرف اور صرف اچھی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات کو یقین دلائیں گے کہ آپ کی مثبت سوچ نہایت طاقتور ہے اور جو بھی کوئی منفی سوچ ہے وہ نہایت کمزور ہے۔ شکر ہے کہ اس وقت میں وقفہ ہے اور ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ فوری طور پر حقیقت نہیں بن جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم مشکل میں آ جاتے۔ وقت میں وقفے کا یہ عنصر آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے کہ آپ تجزیہ کر سکیں اور سوچ سکیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور نیا انتخاب کر سکیں۔ اپنی زندگی تشکیل دینے کی تمام تر صلاحیت آپ کو ابھی سے دستیاب ہے، کیونکہ آپ اس وقت بھی سوچنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اگر اس وقت آپ کوئی ایسی سوچ رکھتے ہیں جو ظاہر ہونے کے بعد آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو، تو آپ اپنی سوچ بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنی پرانی سوچوں کو اچھے خیالات کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ وقت آپ کی مدد کرتا ہے کیونکہ آپ اپنی نئی سوچ کے ذریعے نئی فریکوینسی خارج کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ابھی سے۔ اپنے ذہن پر مکمل اختیار حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو پرسکون رکھنا سیکھیں۔ اس شاندار راز کو پا لینے سے پہلے مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ مراقبے میں کس قدر طاقت ہے۔ مراقبہ آپ کے ذہن کو پرسکون کر دیتا ہے، آپ کے خیالات کو قابو کرتا ہے اور آپ کے جسم میں ایک نئی توانائی بھر دیتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو گھنٹے مختص نہیں کرنے پڑتے، بلکہ دن کے آغاز پر 3 سے 10 منٹ آپ کو اپنی سوچوں پر اختیار حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اپنے خیالات کے بارے میں آگہی ہونے کے لیے آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں: میں اپنی سوچ کا مختار کل ہوں، میں اپنی سوچ کا مختار کل ہوں، میں اپنی سوچ کا مختار کل ہوں۔ اس کو اکثر دہرائیے اور اس سوچ کے ساتھ مراقبہ کیجیے، اور آپ جس قدر اس عزم پر ثابت قدم رہیں گے، قانون کشش کے تحت آپ ایسے بن جائیں گے۔ آپ اس وقت وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ خود کو نہایت شاندار شخصیت کا حامل بنا لیں گے۔ آپ کی شخصیت کا یہ پہلو نہایت شاندار شخصیت کی فریکوینسی پر ہمیشہ سے موجود تھا۔ فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں سوچئے، مخصوص فریکوینسی خارج کیجئے، اور پھر وہی پہلو آپ کی حقیقی زندگی بن جائے گا۔